اب چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کا آج ایک قصہ سنانا چاہوں گی. قصہ مختصر سا ہے لیکن آج کل کے حالات کے اعتبار سے بہت نصیحت اور سبق آموز قصہ ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بہت باندھ باندھ کے ناپ تول کے خرچ کیا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو دیکھا تو فرمایا، اے اسماء، باندھ باندھ کے نہ رکھا کر، حساب نہ لگایا کر، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کر لیا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت سننے کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ خوب کھلا خرچ کیا کرتی. نہ صرف خود خرچ کرتی بلکہ گھر کی عورتوں اور بیٹیوں کو بھی یہ نصیحت کیا کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کا حکم فرمایا تھا، اور فرمایا کرتی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہونے کا انتظار نہ کیا کرو، اور فرمایا کرتی کہ اگر ضرورت سے زیادہ ہونے کا انتظار کرتی رہو گی تو پھر کبھی ہونے کا ہی نہیں. تو یہ تھی ان حضرات کی، ان صحابیات کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قول، ایک ارشاد کے اوپر وہ اس قدر جل جوئی سے عمل کیا کرتی تھیں کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے. آج کل ہمارے میں کوئی ایک بھی ایسی جماعت موجود ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر وقت گزار دے. اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے جانے لگے تو جو کچھ بھی مال و اسباب ساتھ تھا، جو کچھ پاس تھا سب کچھ ساتھ رکھ لیا. اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک اور قصہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما کر جانے لگے تو جو کچھ بھی مال اسباب پاس تھا سب ساتھ رکھ لیا کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت پیش آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت جو مال تھا اس کی مقدار کل 5000 درہم تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مال ساتھ رکھ لیا تھا. حضرت ابو قحافہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد تھے، نابینا ہو چکے تھے، وہ پوتیوں کے پاس آئے کہ پوچھوں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ لگتا ہے ابو بکر سب مال ساتھ لے گیا، اس نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم پہ ڈالا اور مال و اسباب بھی کچھ نہیں چھوڑا تمہارے پاس. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم ایک دینار بھی گھر میں موجود نہیں تھا. تو انہوں نے اپنے دادا ابو کی تسلی کے لیے کیا کام کیا کہ گھر کا وہ طاق جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشرفیہ وغیرہ جمع رہتی تھیں، وہاں پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے اس کے اندر جمع کی اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور دادا کا ہاتھ اس کے اوپر پھروا دیا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. ایک ایک ادا ان صحابہ کی، ان صحابیات کی ایسی نرالی تھی کہ آج ہم اس کی مثل بھی نہیں کر سکتے. تو یہ عالم تھا ان کی سخاوت کا کہ اپنے بچوں کے اندر بھی انہوں نے یہی چیزیں ایسی منتقل کر دی تھیں کہ اللہ کے نبی کے ایک حکم پر جان تک قربان کرنے کو، اپنا مال و اسباب سب قربان کر دینے کو وہ فخر سمجھا کرتے تھے. ہمارے اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے کہ آج ہم اپنے نبی کی سنتوں کا کس قدر اتباع کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ نہیں.